بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ ان الذین کذبوا، بے شک جن لوگوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا، عنہا ان آیتوں کے ساتھ، لا تفتح لہم نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے، ابواب السماء آسمان کے دروازے، ولا يدخلون اور وہ داخل نہیں ہوں گے، الجنت جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل اونٹ داخل ہو جائے، فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں، وکذالک نجزی المجرمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، گناہگاروں کو، لہم من جہنم ان کے لیے جہنم سے، مہاد بچھونا ہوگا، ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے غواش اڑنا ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور کام کیے انہوں نے، الصالحات اچھے، لا نکلف ہم تکلیف نہیں دیتے، نفساً کسی جان کو، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق، اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ونزعنا اور ہم نکال دیں گے، ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہوگا، جو ان کے دلوں میں ہوگا، من غل کھوٹ، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم ان کے سامنے سے، الانہار نہریں، وقالوا اور وہ کہیں گے، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، الذی وہ اللہ، ہدانا اس نے ہماری رہنمائی کی، لہذا اس کی، وما کننا لنہتدی اور ہم نہ تھے کہ ہم ہدایت پا لیتے، لولا ان ہدانا اللہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، لقد جاءت یقیناً آئے، رسول ربنا رسول ہمارے پروردگار کے، بالحق سچ لے کر، ونودو اور آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنت یہ جنت ہے، اورثتموہا اس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے، بما کنتم تعملون اس وجہ سے جو تم نیک اعمال کرتے تھے۔ یہ آج کے درس کی 4 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں جہنمیوں کی ناکامی کا بیان تھا کہ کچھ لوگ گمراہ ہونے والے، کچھ لوگ گمراہ کرنے والے، سب کے لیے ڈبل عذاب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا بھی اور خود کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، اور اگر دوسروں کو گمراہ نہیں کیا تو کم سے کم ان کا قصور یہ خود گمراہ تھے اور انہوں نے سابقہ لوگوں سے عبرت نہیں سیکھی۔ اس کی تفصیلات پہلے بیان ہوئیں۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کر دی، کذبا یکذب، تکذیب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، جھوٹا کہنا، یہ جھوٹ ہے، یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ لوگوں کی باتیں، اللہ کی بات نہیں، جھوٹا کہہ دیا، واستکبروا عنہا اور ان سے تکبر کیا، اپنی باتوں کو بڑا اور اللہ کی باتوں کو نیچا کیا، اللہ کے رسول کی باتوں کو نیچا کیا، ان میں کجیاں کمیاں تلاش کیں،
یہ دو قصور ہوں گے تو یقیناً وہ کافر ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، ولا يدخلون الجنہ، نہ ہی ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے سوراخ میں، اس کو ناکا کہا جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے سوراخ میں، سوئی خود چھوٹی اور اس کا ناکا اس سے بھی چھوٹا، اس میں جس طرح اونٹ کا گزر جانا محال ہے، ناممکن ہے، اسی طرح کافر کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے۔ کسی عالم کی بات نہیں، مفتی کی بات نہیں، قرآن میرے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیں گے۔ دو باتیں آ گئیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پہلی بات کہ آسمان کے دروازے نہ کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ تو صحیح روایات میں آتا ہے کہ مومن آدمی ہے، مسلمان آدمی ہے، اس کے ایمان کے بولوں کے لیے آسمان کے دروازے سب کھل جاتے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ ساتواں آسمان۔ پھر وہ مزید اوپر چڑھتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے دربار تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری چیز نیک اعمال ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، فرض ہے، واجب ہے، ہر طرح کی نیکی ہے۔ مومن بندہ ہے جب وہ نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی آسمانوں پہ چڑھتی ہے حتیٰ کہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کو سورہ فاطر میں اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اچھی باتیں اللہ کے حضور چڑھتی ہیں اور نیک عمل انسان کا ان کو مزید اللہ کا قرب دلاتا ہے حتیٰ کہ اس کو قبولیت کا درجہ دلوا دیتا ہے۔ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز نیک دعائیں، اچھی دعائیں جو ہم اپنے لیے کریں یا ہمارے تعلق والے، جان پہچان والے ہمارے لیے کریں، حتیٰ کہ وہ کرنے والے دنیا سے چلے بھی جائیں بعض اوقات، ان کی دعائیں پچھلوں کے لیے ذخیرہ رہتی ہیں۔ جیسے نبیوں کی دعائیں امتیوں کے لیے، بعد والے اولیاء، صلحاء، والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں ان کے متعلقین کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے وہ چلتی رہتی ہیں، جاری ساری رہتی ہیں۔ تو یہ تین موٹی موٹی چیزیں آ گئیں، ایک تو ایمان کے بول، دوسرا نیک اعمال اور تیسرا دعائیں۔ یہ سب کے سب آسمانوں پہ ان کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کے دربار تک یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر اچھی اور بری روح جب وہ قبض کی جاتی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مسند احمد میں موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، نسائی شریف میں موجود ہے۔ لمبی چوڑی روایت کا خلاصہ یہ، اگر نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تو اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور وہ روشن اور چمکدار ہوتے ہیں جس طرح آسمان کے ستارے روشن اور چمکدار ہیں، اور اچھے لباس کے اندر، اچھی شکلوں کے اندر، اور جنتی وہ لباس لے کر، اور اس کے سامنے جس کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ اس کو کہتے ہیں اخرجی یا ایتھا النفس المطمئنہ کانت فی الجسد الطیب، اے نفس مطمئنہ، اے پاکیزہ روح، تو پاک جسم میں تھی، تو نکل۔ چنانچہ فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت النعیم، اگر وہ نیک ہے تو وہ خوشبوؤں میں چلا جاتا ہے اور نعمتوں میں چلا جاتا ہے، آسودگی میں چلا جاتا ہے۔ اس کی روح کو یوں قبض کر دیا جاتا ہے جس طرح مشکیزے کا ڈھکن کھول دیا جائے، بوتل کا ڈھکن کھول دیا جائے، اس سے پانی نکل جاتا ہے، یوں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، فرشتے لے کر تیزی کے ساتھ آسمانوں پہ جاتے ہیں، جس کو سورۃ النازعات میں اللہ نے بیان فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، بڑی تیزی کے ساتھ فضاؤں میں تیرتے ہوئے اوپر کی طرف جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے جو راستے میں ملتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، اس کا ایک خاص لقب ہوتا ہے، اچھا لقب ہوتا ہے، اور وہ مبارک روح ہوتی ہے۔ فرشتے ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں حتیٰ کہ آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ ساتواں، اللہ کے دربار میں یہ پاکیزہ روح لے جائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اس کے اعمال، یعنی اس کے اعمال کا رجسٹر، جس کو ہم نامہ اعمال کہتے ہیں، سورہ تطفیف میں اس کو بیان کیا گیا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیکوکار لوگوں کا جو اعمال نامہ ہوگا وہ علیین میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ پاکوں کی روحیں بھی اور پاکوں کے اعمال نامے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ اعمال نامے وہاں رکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ روح گویا کہ جو
قبر والا ہے اس قبر میں دوبارہ لوٹائی جاتی ہے اور سوالات ہوتے ہیں. جب وہ پاس ہو جاتا ہے ان سوالات کے جوابات دے دیتا ہے. تیرا رب کون وہ بتا دیتا ہے, تیرا دین کیا وہ بتاتا ہے نیک آدمی. اور تو ما تقول فی حق ھذا الرجل. حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اور اس کی قبر کے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ, یہ کون ہے؟ کہنے والا فوراً کہتا ھذا رسولی و نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عربی میں سوال جواب اللہ اس کو اتنی طاقت دیں گے خود بولے گا جب اس نے تیاری کی ہے دنیا میں. یہ میرے رسول ہیں, میرے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے جنتی اس کے نیچے بستر بچھا دیا جاتا ہے, جنتی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, وہاں خوشبوئیں ہیں, وہاں سکون ہے, ہر طرح کی اس کی آسودگی ہے. اور اس سے یوں کہا جاتا ہے جس طرح پہلی رات کی دلہن کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ سلا دیا جاتا ہے تو اسی طرح سو جا حتیٰ کہ قیامت برپا ہو جائے. اس کا نیک عمل ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے ساتھ موجود رہتا ہے. بے شک منکر نکیر سوالات کریں یہ ساتھ ہے, عذاب جہاں سے آئے اس کا عمل اس کا دفاع کرتا ہے, عذاب کو لوٹاتا ہے. اور اگر برا ہے تو اس کا الٹ کیجئے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اگر برا ہے تو اس کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو وہ بد شکل ڈراؤنی شکل والے اور بدبودار ٹاٹ لے کر بڑی سختی سے کہتے ہیں اخرجی یا ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث. تو ناپاک روح ہے, ناپاک بدن میں تھی. بڑی سختی کے ساتھ قبض کیا جاتا ہے جس طرح کہ ایک خاردار ٹہنی کو کسی کپڑے پہ ڈال دیا جائے اور یکسر اس کو کھینچ دیا جائے, کپڑا تار تار ہو جاتا ہے. اس طرح اس کا انگ انگ گویا کہ ہڈی ہڈی جوڑ جدا ہو جاتا ہے. اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے جس طرح تلوار کے ساتھ 300 جگہ سے کسی کو کاٹ دیا جائے, چھری کے ساتھ نہیں, کسی اور آلے کے ساتھ. تلوار کا کٹ شدید ہے, تلوار کے ساتھ 300 جگہ سے بدن کو کاٹ دیا جائے, گویا کہ ہڈی سے بھی وہ پار ہو جائے. جتنی تکلیف اس کی اتنی تکلیف موت کی. اور پھر اس کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے, آسمانوں کے دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں, اس کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے. اس کے نامہ اعمال کو بھی سجین میں, جو پستیوں میں ناپاکیوں میں کوئی ناپاک جگہ جو اللہ کے علم میں ہے, جس کا ذکر سورہ تطفیف میں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, سجین میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے. اور قبر میں جو سختیاں ہیں, عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ عذاب ہزاروں سال جب تک قیامت برپا نہ ہو یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرما دے. بڑی نعمتوں میں سے ایمان کی نعمت ہے. ایمان کی نعمت کے بعد نیکی کی نعمت ہے, فرض واجب کی نعمت ہے. اس کی قدر کیجئے. اللہ نے مجھے آپ کو حیات نصیب فرمائی ہے, اللہ نے مجھے آپ کو عقل نصیب فرمائی ہے, اللہ نے مجھے آپ کو فرصت نصیب فرمائی ہے, اللہ نے مجھے آپ کو نیکی کی قوت و طاقت نصیب فرمائی ہے. ان بدنوں کو نیکی کے لیے لگائیے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی بھی خوشگوار ہوگی, موت بھی خوبصورت, قبر آخرت بھی خوبصورت. اور اگر برے ہو تو سورہ دخان میں اللہ کا ارشاد ہے فما بکت علیہم السماء, ایسے لوگوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں روتے. نیک آدمی چلا جائے آسمانوں کے دروازے روتے ہیں, جہاں سے اس کا ایمان اوپر جاتا تھا, عمل اوپر جاتا تھا, دعائیں اس کی اوپر جاتی تھی, اس کے اچھے فیصلے نیچے آتے تھے. آسمان روتا نہیں, زمین روتی نہیں. زمین تو شکر کرتی ہے, تو ناپاک تھا, تو زمین پر چلتا تھا, سارے لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا, آج میرے حوالے ہوا ہے تو میری بدسلوکی کو دیکھے. اچھا ہے زمین کے حوالے ہوتا ہے, زمین خوش ہوتی ہے, تیرا آنا مبارک ہو, برکت والا ہو. تو جو زمین پر چلتا تھا تو مجھے تجھ سے محبت تھی, پیار تھا. آج تو میرے حوالے, میں تیری ماں ہوں, مجھی سے تو بنا تھا, میری گود میں آیا ہے, میں تیرے ساتھ وہ کروں گی جو تیرے ہاں پسندیدہ ہو. یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی پہ بس نہیں, جنت میں نہیں جا سکتے,
آسمانوں کے دروازے ان کے لیے بند، رحمت کے دروازے ان کے لیے بند، لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر سے اوڑھنا بھی ہوگا، اللہ معاف فرمائے، نیچے اوپر آگ ہی آگ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، یہ ظالم ہیں، ظالموں کو ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کیا خوب اللہ کی شان ہے، فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا، کام کیے انہوں نے، الصالحات، اچھے۔ اور ایک جملہ بیچ میں فرمایا غور کرو میرے بندوں، میں نے کوئی مشکل حکم تمہیں نہیں دیا، میں نے نہیں کہا پیدا ہونے کے بعد الٹے لٹکتے رہنا، ساری زندگی سر کے بل گزار دینا، کبھی تم نے سونا نہیں، شادی نہیں کرنی، کھانا پینا نہیں، حتیٰ کہ تمہاری اوپر موت آ جائے اسی طرح بس تم الٹے لٹکے رہنا۔ فرمایا نہیں، میرے احکامات تو ایسے ہیں، لا نکلف، ہم تکلیف نہیں دیتے نفساً، کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ صحت مند ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، صرف 5 وقت کی نماز ہے، نہیں تو بیٹھ جاؤ، نہیں تو لیٹ کے پڑھو، پانی ہے تو وضو کرو، نہیں تو تیمم کرو۔ صحت مند ہو، اللہ نے قوت طاقت دی، حج کے لیے خود نکلو، نہیں جا سکتے وصیت کرو، کسی کو حج بدل کرواؤ، قبول کر لوں گا۔ کتنی آسانی، کتنی آسانی ہے۔ مال ہے تو خرچ کرو، مال نہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جی کتنے آسان آسان احکامات، الدین یسر، دین آسان ہے، سراسر آسان ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ آسان احکامات قبول کرنے والے جب ان کو قبول کریں گے اور عمل کریں گے، نبیوں کی تعلیمات کے پیچھے پیچھے رہیں گے، یہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بات دلوں میں آتی ہے، بعض اوقات انسان سے کوئی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ غلطی بڑی کوشش کے باوجود دل سے نکلتی نہیں، دوری کم نہیں ہوتی، دل کی قدورت، دل کی نفرت وہ کم نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اے اہل جنت، اگر تم جنت میں جاؤ گے تو تمہارے دنیاوی جو قدورتیں تھیں وہ میں نکال دوں گا۔ چنانچہ پل صراط، جو جہنم کے اوپر پل ہے جس کے بارے میں علماء سے ہم سنتے ہیں، اس سے ہم جب گزریں گے تو جنت سے پہلے ایک خاص مقام پر لوگوں کو روک دیا جائے، بخاری شریف کی روایت، اور ان کے دلوں میں جتنی قدورت ہے سب کو نکال دیا جائے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے ایک چشمہ ہے جس سے وہ پئیں گے، ان کا اعزاز و اکرام تو پہلے سے شروع ہو جائے گا میدان معاشر سے جنتی لوگوں کا، لیکن یہاں ان کے دلوں کی جو رنجشیں اللہ وہ بھی نکال دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے، عثمان، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں ہمارے دلوں میں جو اتحادی رنجش پائی جاتی ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دیں گے۔ پھر یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جتنی قدورتیں، یا پھر یہ ہے کہ جنت کے تو بڑے بڑے 100 درجات ہیں، ہر درجے کا فاصلہ اتنا جس طرح کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، جہاں سے ہمیں ستارے نظر آئیں، تو ہو سکتا ہے نیچے والا جنتی اوپر والے کو دیکھے تو دلوں میں کوئی حسد پیدا ہو جائے۔ یہ حسد کی آگ بڑی سخت ہے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک نعمت نہیں، کسی کے پاس بیچارہ سارا دن رات کڑتا ہے، بس مرتا نہیں تو جیتا بھی نہیں، جلتا ہے 124 گھنٹے جلتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ مجھے آپ کو یہ آگ نہ لگائے، ہوتا کچھ نہیں، لیکن یہ آگ بڑی شدت والی ہے، نہ زبان رکتی ہے، نہ سوچ رکتی ہے، نہ آنکھیں رکتی ہیں، نہ قلم رکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ آگ لگ جائے نہ یہ آگ بجھتی ہے، حتیٰ کہ موت آئے گی تو تبھی آ کے بجھائے گی۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آپ کو حسد کی آگ نہ لگائے، کیونکہ جو اپنی ہماری 99 نعمتیں ہیں وہ بھی جل جاتی ہیں اس میں، اس کا مزہ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے، اس ایک کی وجہ سے جو دوسرے کو ملی ہے مجھے آپ کو نہیں ملی۔ تو فرمایا ہو سکتا ہے جنت میں پہنچنے کے بعد اوپر والوں کو دیکھیں تو حسد پیدا ہو جائے، ہم تو نیچے تو وہ اتنے مزوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم جنت میں داخلے سے پہلے وَنَزَعْنَا دلوں سے نکال دیں گے، کوئی حسد نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا شانیں ہیں۔ ارشاد ہے وَنَزَعْنَا، ہم نکال دیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان کے دلوں میں ہے، صدور جمع صدر، سینے کو کہتے ہیں، سینے کے اندر دل ہے، مراد دل ہے، من غل، کھوٹ، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں۔ سبحان اللہ، وہاں پہ بھی اللہ کی تعریف کریں گے۔ کیا تعریف کریں گے؟ وقالو، بڑا خوبصورت جملہ ہے یہ، پڑھیے، اس میں بڑی عاجزی ہے، میں تو کہتا ہوں سب کو زبانی یاد کر لیں۔ کیا معنی ہے اس کا جی؟ الحمدللہ، بہترین کلمہ ہے، کلمہ شکر، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ الذی ہدانا لہذا، وہ اللہ جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی ہے۔ ہمیں کیا پتہ تھا ایمان کیا ہے، ہمیں کیا پتہ تھا نیکی کیا ہے، ہمیں کیا پتہ تھا کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے۔ چنانچہ سورہ واقعہ پڑھیے نا، آخری رکوع، جہاں اللہ نے ناکامیوں کو کامیابیوں کو بیان کیا، وہاں ایک جملہ اللہ فرما فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، وہ تسبیح بیان کرو اپنے پروردگار کی جو بڑی عظمت والا ہے، اس نے تمہیں بتایا ہے کامیابی یہ ہے، ناکامی یہ ہے۔ ہمیں کوئی بتا دے یہ راستہ لٹتا ہے، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، زندہ سلامت کوئی نہیں رہتا، ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں، قیمہ کر دیا جاتا ہے۔
اگر پھر وہ دیکھ بھی لے تو کتنا احسان مند رہے گا ساری زندگی. جی بڑا احسان آپ کا جی، بہت شکریہ جی، ساری زندگی آپ مجھے نہیں بھولیں گے. تو فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہ گھاٹیاں آئیں نہیں لیکن آئیں گی، میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کی تم تیاری کرنا تاکہ تم ناکامی سے بچ جاؤ. تو جنتی جنت میں جا کر یہ کہیں گے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی ہے. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اس میں بڑی عاجزی، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. ہم کیا تھے؟ یا اللہ سب تیری رحمت ہے، سب تیرا فضل ہے، سب تیرا احسان ہے یا اللہ. نیکی، یہ ایمان، یہ گناہ سے بچنا، یہ جنت کی رحمتیں، پیچھے جو نعمتیں ہمیں ملی یا اللہ تیری نعمت. بات لمبی ہو گئی ہے، دوسری جگہ پھر فرمائیں گے جنتی اللہ کی حضور عرض کریں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیے. ہمارا رب بڑا قدردان ہے، بڑا مہربان ہے. تیسری جگہ سورہ زمر میں اللہ کا ارشاد ہے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. اللہ کی تعریف بیان کریں، کہیں گے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. اور قرآن میں نبیوں کی زبانی جو وعدے ہوئے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، سب سچا ہوا. لقد جاءت، وہ مزید کہیں گے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول آ گئے تھے بالحق، حق کے ساتھ. ونودوا، یہ باتیں ہو رہی ہوں گی، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ، کیا شانیں ہیں. ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا یا اللہ فرمائیں گے ان تلکم الجنہ، یہ جنت ہے تمہاری، اورثتموہا بما کنتم تعملون، اس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے ان عملوں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے. تمہارا والد جو تھا آدم علیہ السلام، والد کی وراثت بیٹوں کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ سلبی بیٹوں کو ملتی ہے. ہم سارے آدم علیہ السلام کے بیٹے، وہ جنت میں تھے، شیطان نے نکلوایا، پھر ہم انشاءاللہ وہیں پہنچیں گے کیونکہ ہمارے والد کی جنت. لیکن اس کے لیے جو شرط ہے، یہاں تو بچہ ابھی آج رات باپ نے جماع کیا، اس جماع سے حمل ہو گیا، اسی رات باپ فوت ہو گیا، 9 مہینے 10-12 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا، وہ وارث ہوگا. شرعی مسئلہ ہے. اپاج ہو، معذور ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، کچھ بھی ہو، بس اس میں جان ہے، کافر کوئی بھی ہو، تو وہ کیا ہوگا جی؟ وراثت میں کیا ہو جائے گا؟ وارث بن جائے گا. ہم وارث بن سکتے ہیں اس جنت کے صرف نسب کی وجہ سے نہیں، وہ ایمان کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ فرمائیں گے تم نے ایمان لایا، تم نے نیکی کی، یہ تمہاری جنت ہے جس جنت سے تمہارے ابا جی کو نکالا گیا تھا، دنیا میں بھیجا گیا تھا، ہم نے تمہیں اس کا وارث بنایا بما کنتم تعملون، اس کی وجہ سے جو تم عمل کر کے آئے ہو. نسب نہیں چلے گا، وہاں عمل چلے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے.